وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَزِدْنِی فَہْمًا سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آج آپ احباب کو کیا پیغام دیا جائے، تو میرے سامنے یہ موضوع آیا کہ فرقہ بندی کے اندر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، فرقہ بندی کیسے ہوتی ہے اور ہم نے کیا ذمہ داری نبھانی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا جائے کہ فرقہ بندی یہ ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اس حوالے سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لیکن اسلام نے ہمیں فرقہ بندی کے حوالے سے کیا تعلیم دی ہے، کیا ہمیں اس کے متعلق ملوث ہو جانا چاہیے فرقوں میں، یا ہمیں فرقوں سے بچنا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے اوپر غور کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث کے اوپر غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پیغام واضح طور پر ملتا ہے کہ ہم نے فرقوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں کے اندر تقسیم تم نے نہیں ہونا، فرقوں میں نہیں بٹنا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں واضح طور پر فرمایا ہے، یعنی یہ دو ٹوک حکم ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں وہ واضح احکامات ہیں، لیکن فرقہ بندی تو ہونی ہی ہے، لوگوں نے گمراہ ہونا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر بھی لوگوں نے جانا ہے اور جہنم کے اندر بھی جانا ہے، دونوں جگہوں کے اندر لوگوں نے جانا ہے۔ یعنی یہ کام غلط ہے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب علم سب سے زیادہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ طبیب ہے، اس نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق ان کو چیزیں مہیا کی ہیں، خوراک بھی، یعنی جسمانی خوراک بھی اور روحانی غذا بھی دی ہے، دونوں چیزیں انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں۔ اور جو روحانی غذا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت قرار دیا ہے، اپنی طرف سے آنے والی ہدایت
اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے، جس نے اس کی پیروی کر لی، اس کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا، کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور انسانوں کی ضرورت کے مطابق ان کو جسمانی خوراک بھی دی ہے، روحانی غذا بھی دی ہے، اور اس کا نام روحانی غذا کا اس نے ہدایت رکھا ہے، وہ والی ہدایت جو منی، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے آئے گی۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ گمراہی سے بچے گا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو صرف گمراہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا، یہ انسان فرقوں کے اندر چلا جاتا ہے، یہ گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی جو اللہ تعالیٰ خود بھیجتے ہیں انسانوں کے لیے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے آتی ہیں۔ اس لیے وقت کے نبی کی پیروی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل من ابا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہے، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے بھی انکار کرتے ہیں لوگ، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا پیغام، دی ہوئی ہدایت، وہ نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور ہدایت کے اوپر اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، ہدایت یافتہ بننا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت جو نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہم نے ہونا ہے۔ تو کیسے ہونا ہے؟ نبی کی پیروی کر کے، نبی کی اطاعت کر کے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی پیروی کی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہے بھائی فرقہ بندی سے بچنے کا راستہ، کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی روشنی کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، تو پھر ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم فرقوں کے اندر چلے جائیں گے، گمراہی کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا طرز عمل بیان کیا قرآن مجید کے اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟
صحابہ کا طرز عمل یہی تھا کہ قرآن کی بات مانتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتے تھے. وہ دو چیزوں کو حجت تسلیم کرتے تھے. جب ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی تھی تو اگر انہوں نے اپنی رائے دی بھی ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے, اس کو ختم کر دیتے تھے. گمراہی اور فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی ہے, اس کے باوجود کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو ادھر چلوں گا, میں تو فلاں راستے پر چلوں گا, میں تو فلاں کی بات مانوں گا. یہاں سے پھر فرقہ بندی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. انسان ہے, ہر انسان کا ذہنی لیول جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہے. ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتی. آپ کو سمجھ آتی ہے ایک بات, مجھے سمجھ نہیں آتی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے گی نا تو میں اپنا سر جھکا لوں گا, پھر ہم ہدایت کے اوپر. کئی مسئلے ایسے ہیں ہم بچپن سے ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, عمل کر رہے ہیں, اب جا کر پتہ چلا یار یہ تو مسئلہ ہم غلط کرتے رہے ہیں, تو حدیث کے اندر تو ایسا آ رہا ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دیے, حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں. دین, اسلام, شریعت یہ میرے باپ دادا کا نہیں ہے, نہ ہی یہ جو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں یہ دین اسلام ہے. نہیں, دین اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کا نام ہے بھائی, یہ دین اسلام ہے, یہ ہدایت ہے. اس کے علاوہ گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, یہ حق ہے اور اس کے بعد گمراہی ہے. جب ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ جب مجھے پتہ چلے گا, جب میرے سامنے دلیل آ جائے گی, قرآن کی بات آ جائے گی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث آ جائے گی, آپ کا فرمان آ جائے گا, آپ کا عمل آ جائے گا, تو وہاں پر بھائی میں اپنا سر نیچے کر لوں گا, وہاں پر میں اپنا سر جھکا لوں گا. تو پھر ہم سمجھیں کہ ہم بالکل حق کے اوپر ہیں, کیونکہ سارا دین جو ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. نہ سارا دین میرے پاس ہے, نہ سارا دین آپ کے پاس ہے, نہ ہی کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس ہے. 60 سال ہو گئے علماء کو پڑھاتے ہوئے, 60 سال کے بعد ان کے سامنے کوئی دلیل آئی تو اوہو ہم تو پہلے یہ مسئلہ سمجھتے رہے ہیں, مسئلہ تو اصل میں یہ ہے, دلیل تو یہ ہے. 60 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, 20 سال پڑھا انہوں نے, یعنی تقریباً 80 سال کی عمر میں جا کر ان کو مسئلے کا پتہ چلا تو انہوں نے بدل لیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ اڑ جائیں, لو نواں دین آ گیا, تو جی آج تک تو ہم یہ سنتے آئے ہیں, اب یہ کہاں سے آ گئی بات. اگر وہ اڑ جائے تو پھر وہ غلطی کرے گا, پھر وہ فرقے کے اندر چلا جائے گا, اور ہم نے ایسا نہیں کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے, فرقوں کے اندر نہیں بڑھنا. اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن مجید نے اس کا حل بتایا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو تم نے اس کو اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. جس کے پاس دلیل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی, ٹھیک ہے بھائی اس کا مسئلہ صحیح ہے, اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے, اس کا موقف بھی صحیح ہے. اختلاف ہے ہمارے فرقوں کے اندر, جماعتوں کے اندر اختلاف ہے, بلکہ ایک فرقے کے بعض علماء کے اندر جو ہے وہ بعض مسائل کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اختلاف صحابہ کے اندر بھی اختلاف ہوا تھا, وہ بھی کئی مسئلوں کے اندر اختلاف ان کا ہو جاتا تھا, لیکن جب ان کے سامنے دلیل آتی تھی تو وہ اپنا موقف چھوڑ دیتے تھے, وہ دلیل کے پیروکار ہو جاتے تھے, دلیل کے تابع ہو جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص لشکر لے کر گیا ہے ایک علاقے پر حملہ کرنے کے لیے, پتہ چلا یہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. اب وہ ڈاواں ڈول ہیں کہ میں حملہ کروں کہ نہ کروں, کیا کروں. اتنی دور سے جو ہے وہ لشکر لے کر آئے ہیں اور یہاں پر بیماری پر کیا کرنا چاہیے.
اعلان کروا دیا کسی کے پاس کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کوئی حدیث ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں کوئی عمل کریں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے علاقے میں جانے سے منع کیا جہاں پر طاعون پھیلی ہو۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا واپس آئیں گے، حملہ نہیں کریں گے۔ یہ نبی کی حدیث آ گئی ہے کہ ایسے علاقے کے اندر داخل ہی نہیں ہم ہو سکتے جہاں پر طاعون پھیلی ہو، تو حملہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حملہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، واپس آ گئے۔ یہ ہے ہدایت کہ جب ہمارے سامنے قرآن کی یا حدیث کی بات آئے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے گی، تو ہم نے اپنا مائنڈ یہ بنانا ہے، ذہن یہ بنانا ہے کہ ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم نے قرآن حدیث کو اپنے نظریے کے مطابق نہیں ڈالنا، بلکہ ہم نے اپنے نظریے کو اس کے مطابق ڈالنا ہے۔ ہم نے اپنا عقیدہ اس کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ ایک عقیدہ بنا لیا، بچپن سے بنا ہوا ہے، باپ دادا سے سنا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم اس کی دلیلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دلیلیں تلاش کر رہے ہیں۔ گمراہ مذاہب کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ میرا چونکہ واسطہ رہتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے دلائل آتے رہتے ہیں۔ اب ایسی وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں قادیانی لوگ کہ جو ان کے متنبی، ان کے نبی کو بھی نہیں پتا تھی۔ حالانکہ وہ تو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور اس کا علم ظاہر ہے، نبی کا علم تو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے بھی کبھی اپنے حق میں وہ دلیل پیش ہی نہیں کی جو اب اس کے ماننے والے اس کے حق میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے، ذہن جو ہے بنا لیا ہے کہ ہم نے مرزے کو سچا ثابت کرنا ہے۔ اب جب اس کو سچا ثابت کرنا ہے تو پھر تلاش کرنا شروع ہو گئے، اس سانچے کے اندر قرآن کو ڈالا، اس سانچے کے اندر حدیث کو ایڈ کیا، پھر اس سانچے سے قرآن کو نکال کر دیکھا تو جی مرزا سچا ثابت ہو رہا ہے۔ او بھائی، اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ دلیل اس کے حق میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے حق میں ہوتی تو سب سے پہلے وہ پیش کرتا، دیکھو قرآن سے میرے حق میں یہ دلیل مل رہی ہے۔ تو گمراہ بندے جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے وہ ذہن بناتے ہیں، پھر ذہن کے مطابق دلیلوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس اپنے ذہن کے اندر سانچہ بنا کر دلیل کو اس کے اندر فٹ کرنے کی۔ یہ دلیل ہمارے موقف کے مطابق ہے۔ ایک شخص کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو ایک وطر جو ہے وہ پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر اور کئی حدیثوں کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وطر بھی پڑھا ہے، اجازت دی ہے۔ ایک وطر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک پڑھ لے، 3 بھی پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے، 5 پڑھنا چاہے 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، 9 تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وطر ثابت ہے، 1 سے لے کر 9 تک۔ اب ایک وطر جو ہے وہ اہل علم نہیں مانتے تھے کہ ایک وطر کہتے ہیں جی یہ درست نہیں، 3 ہی وطر ہیں، 3 وطروں سے کم وطر نہیں۔ اب حدیث ان کے سامنے آ گئی، اب کہتے ہیں یہ حدیث تو صحیح ہے، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے ایک وطر والی۔ اب وہ کہتے ہیں جی 14 سال میں نے سوچا کہ اس حدیث کا جواب کیا ہے، عمل نہیں کیا، مانا نہیں۔ 14 سال انہوں نے اس کے اوپر غور کیا کہ یہ ہمارے موقف کے خلاف ہے حدیث، اب اس حدیث کا جواب کیا دیا جائے کہ ہمارا موقف جو ہے نا وہ غلط ثابت نہ ہو۔ 14 سال لگائے جی انہوں نے اس حدیث کے جواب کو ڈھونڈنے پر۔ 14 سال کے بعد سوچا یہ جواب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں جب بوڑھے ہو گئے تھے نا، یہ اس وقت آپ نے ایک پڑھا تھا۔ چلو جی ایک پھر ثابت تو پھر بھی ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے کے اندر اگر ایک پڑھا ہے تو ثابت تو پھر بھی ہو گیا ایک پڑھنا۔ صرف وہ ایک حدیث نہیں، اور بھی حدیثیں ہیں ایک پڑھنے والی، وطر ایک بھی ٹھیک ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں فرقہ بندی ہوتی کیسے ہے۔ ایسے پھر جب دلیل آ گئی ہے تو بھائی ہم اپنا موقف چھوڑ دیں، دلیل کے تابع ہو جائیں۔ جب ہم دلیل کو اپنے موقف کے تابع کرنے کی کوشش کریں گے نا، پھر بندہ جو ہے وہ فرقوں کے اندر چلا جاتا ہے، یہاں سے فرقہ بندی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے نا، آپ نے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ آپ صراط مستقیم کے اوپر، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اپنی طرف سے نبی کے ذریعے، وہ وحی ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے وحی کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے نا، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ کا عمل، یہ وحی خفی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے وہ بھی وحی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ جب وہ شریعت کا مسئلہ بیان کریں گے تو وحی کے ذریعے ہی بیان کریں گے، اس لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی پیروی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کرنی ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں عطرت اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ کے ساتھ عطرت کا لفظ ہے، اور آدھے سے زیادہ دین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت سے جو ہے وہ ملتا ہے احادیث کی صورت میں۔ تو جب ہم قرآن کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، فرامین کو، آپ کی سنت کو تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گمراہ نہیں ہو۔ یعنی گمراہی کی ابتدا ہوتی ہی وہاں سے ہے، جب ہم یہ ذہن بنا لیں کہ بس جو ہمارے بڑے بزرگ نے کہہ دیا نا بس وہی سچ ہے۔ جب دلیل دیں، قرآن کی آیت اگر پڑھ دیں تو حدیث پڑھ دیں تو نہیں جی کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ بات ساتھی یہ جواب دیتے ہیں آگے سے، بھائی وہ جس زمانے کے تھے اس زمانے کے اندر علم اکٹھا نہیں ہوا تھا اتنا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتہ چلا کیا ہو گیا؟ بھئی وہ تو چھوٹ جائیں گے کہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے فہم سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ ہمارے سامنے دلیل آ گئی ہے، ہم پھر بھی اسی بات کے اوپر اڑے رہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ہماری چھوٹ کیسے ہوگی وہاں پر؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو دلیل آ گئی ہے، ہم تو دلیل آنے کے بعد دلیل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ تو چھوٹ جائیں گے بھائی، ان کے سامنے نئی دلیل آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں وہ مسئلہ کو پتہ چلا، انہوں نے نہیں مانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے سامنے جب دلیل آ گئی ہے اور ہم پھر بھی مخالفت کریں تو پھر ہماری پکڑ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرقہ بندی کی، پیشین گوئی کی کہ میری امت مختلف گروپوں کے اندر، فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، اسی حدیث کے اندر اس کا حل بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ، ایک ملت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، وہ کون ہیں، وہ کون سا گروپ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر ہوں گے۔ ما انا علیہ کہ جس پر میں ہوں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں، جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ، جس کا موقف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جیسا ہوگا نا، وہ جنتی گروہ ہے بھائی۔ اسی حدیث کے اندر فرقہ بندی سے بچنے کا حل بھی ملا ہوا ہے، جب ہم اس حدیث کو پورا پڑھیں گے، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو ہمارے سامنے فرقہ بندی سے بچنے کا حل موجود ہے کہ ہم نے اپنا نظریہ،
اپنا عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنانا ہے، صحابہ جیسا بنانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کی پیروی کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے تھے اور اسی کا حکم تھا۔ صحابہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے تھے، قرآن کی پیروی کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی پیروی کرتے تھے۔ جب ہمارا موقف یہ ہوگا، جب ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہوگا، تو پھر ہم فرقہ بندی سے دور ہیں، فرقہ بندی سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہے فرقہ بندی کیسے ہوتی ہے، فرقہ بندی کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ان دلائل سے روز روشن کی طرح واضح طور پر معلوم ہو رہی ہیں کہ جب قرآن اور حدیث کے خلاف ہم جائیں گے جان بوجھ کر، لا علمی میں بندہ چلا گیا اس کی معافی ہے، جان بوجھ کر بندہ قرآن حدیث کی مخالفت کر رہا ہے وہ فرقے کے اندر چلا گیا، وہ گمراہی کے اندر چلا گیا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن اور حدیث آ جائے تو ہم نے اسی کے مطابق اپنا موقف بنانا ہے، نہ کہ قرآن حدیث کو اپنے موقف کے مطابق کرنا ہے۔ ہم نے اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا بنانا ہے، پھر ہم ہدایت کے اوپر ہوں گے، وگرنہ ہم فرقے کے اندر ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کو سمجھے۔